میری ایک ٹیچر اسلام پر اس حوالے سے تنقید کرتی ہیں کہ اسلام میں بھی عورت کو رسوا کیا جاتا تھا جب عورتوں کو لونڈیا بنایا جاتا تھا اور ان کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ اس بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی پروفیسروں پر اپنا رحمت نازل فرمائے اور ان کو ہدایت دے کہ وہ یہ کہ ایک چیز کو بنیاد بنا کر اور پورے اسلام پر تنقید کرنے کو جائز قرار دے رہی ہیں۔ جتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو ختم کیا، یہ لونڈی اسلام میں کوئی داخل تھا کہ اسلام نے لونڈی اور غلام اور لونڈی کا تصور دیا؟ یہ تو پہلے سے چلتا چلا آ رہا تھا۔ وہ چیز فوری طور پہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم فرما دیتے تو ایک عادت جو معاشرے میں رائج اور راسخ ہوتی ہے اس سے ہٹانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی کہ زبردستی حکم مسلط کرنے کے بجائے ترغیبی طریقہ اختیار کرو۔ نبی کریم نے فرمایا جس نے غلام آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا، اور جتنا وہ غلام کا حصہ بدن آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دو آدمی مل کر ایک غلام کو خریدتے تھے تو آدھا غلام اس کا ہوتا تھا آدھا اس کا، گویا کہ اس نے اگر اپنا آدھا حصہ آزاد کر دیا تو پھر یہ اس کا آدھا حصہ جہنم سے آزاد۔ تو یہ تو ہمارے مذہب نے تو یہ اب کیوں لونڈی غلام کا تصور ختم ہو گیا؟ آپ کیوں نہیں پوچھتے اپنے پروفیسر سے؟ یہ اسلام نے ہی تو یہ کیا ہے۔ ہمارے نبی نے اتنی ترغیب دی کہ وہ لونڈی غلام کا تصور ختم ہو گیا۔ اس پر اسلام پر تنقید کا پہلو تلاش کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اصل میں دل میں کم علمی کے باعث، اسلام کو پورا نہ جاننے کے باعث بغض بھرا ہوا ہے اور اسلام کے خلاف تعلیمات۔ تو یہ اس طرح کی پروفیسر کے خلاف تو آپ کو چاہیے کہ آپ کمپلین کریں اور ان کے پیریڈ چینج کریں۔ یہ قابل نہیں ہے کہ